بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام دوستو اور معزز بھائیوں بہنوں، زبان کی آفتوں کا بیان چل رہا ہے۔ 11ویں آفت ہے کسی کا استہزاء اور تمسخر کرنا۔ استہزاء اور تمسخر دونوں عربی مصدر ہیں۔ استہزاء کے معنی ہیں مذاق اڑانا، اور تمسخر کے معنی ہیں کسی کو گھٹیا دکھانا، تحقیر کرنا اور اس کے عیوب کو اس طرح ظاہر کرنا جس سے اس کی ہنسی اڑائی جائے۔ اور یہ تمسخر کبھی کسی کے قول یا فعل کی نقل اتار کر ہوتا ہے، کبھی اشارے کنایے سے ہوتا ہے، اور کبھی عیب کو بیان کر کے ہوتا ہے۔ استہزاء اور تمسخر میں فرق یہ ہے کہ استہزاء کسی کی تحقیر ایسے عیب سے کرنے کو کہتے ہیں جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا، اور تمسخر اس کے اندر پائے جانے والے عیب کے ذریعے مذاق اڑانے اور اس کو رسوا کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں عمل سخت مذموم اور گناہ کبیرہ ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ اور کوئی عورت کسی عورت کا استہزاء و تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مذاق اڑانے والی عورت سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنات فی الصدقات۔ منافقین ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان بہت بڑی رقم یا بہت بڑا تعاون دین اسلام کے لیے کرتا تو کہتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب معمولی اور حقیر چیز لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس حقیر صدقے سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح مالدار کو بھی دل دکھاتے تھے اور غریب کا بھی دل دکھاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مالدار مومنین اور بہت ہی نادار مومنین کے صدقات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا استہزاء کر رہے ہیں، ان بد نصیبوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فیض القدیر میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی مجھے بہت بڑی دولت دے کر بھی ایسی حرکت کرنے کے لیے کہتا تو میں ہرگز پسند نہ کرتا۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی منقول ہے انہی سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ان کے چھوٹا قد ہونے کا اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنی گفتگو میں اس اشارے کے ذریعے
ایسی چیز ملا دی کہ اگر سمندر بھر کے پانی میں ملا دی جائے تو وہ اس کو بھی گندا کر دے. یعنی یہ بس ہاتھ سے جو اشارہ کیا چھوٹے قد کا، بس اتنا ناپسندید ہے اللہ رسول کے نزدیک. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے خادم کو ڈانٹتے ہوئے اس کی ماں کے بارے میں شرمندہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو فرمایا، تم نے اس کو اس کی ماں کے حوالے سے شرمندہ کیا. معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسے آدمی ہو جس میں ابھی جاہلیت کی خوب بو باقی ہے. یاد رکھو یہ تمہارے نوکر تمہارے ہی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے اپنے ماتحتوں اور کمزوروں کی آبرو ریزی جائز نہیں ہے. چونکہ وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، اس لیے جیسے چاہیں انہیں رسوا کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. بخاری شریف ہی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ مجلس میں کسی صاحب کی ریح خارج ہو گئی، یعنی ہوا گندی نکل گئی، تو بعض لوگوں کی ہنسی نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خطبے میں تنبیہ کی اور فرمایا کہ دوسروں کے کسی ایسے عمل پر کیسے ہنس سکتے ہو جو خود تم سے بھی سرزد ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں ہے جو ترمذی شریف میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کے گناہ پر اس کو شرمندہ کرے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی وجہ سے صحابہ کرام بہت ڈرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بلائیں زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کسی کتے جیسے حقیر جانور کو بھی برائی کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود کتا بنا دیا جاؤں. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں کسی کی بری بات کو جانتا ہوں تو مجھے اس کی غیبت کرنے کی اس لیے ہمت نہیں ہوتی کہ کہیں میں خود اس میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں. امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اس کی نادانی پر عار دلائی تھی، یعنی شرمندہ کیا تھا، تو 40 سال کے بعد میں خود اس میں مبتلا کر دیا گیا. بہرحال یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی کسی کو رسوا و شرمندہ کرے اور اسے ٹائم پاس یا دل لگی کا سبب سمجھے. یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کسی کی تحقیر، دل آزاری، بے آبروئی اور رسوائی نہ اپنے قول سے کریں، نہ اپنے فعل سے کریں، نہ اشارے کنائے سے، کسی طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. والصلاة والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.